اس لیے کہ جو نماز علم کے مطابق نہیں ہوتی وہ نماز پڑھنے والے کے منہ پر میلے کپڑے کی شکل میں دے کر ماری جاتی ہے. اس لیے جو فرضیت علم کی ہے یا نماز کی ہے وہی فرضیت علم کی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم اصل علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے احکامات سے متعلق. ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں علماء کی مجلسوں سے، علم حاصل کریں علماء کی مجالس سے، علم حاصل کریں علماء کی صحبت سے، علم حاصل کریں مدارس کے ماحول سے. آپ اگر مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کی مشغولی تجارت کی ہے، آپ ملازم ہیں، آپ کو پھر بھی چاہیے کہ کچھ وقت فارغ کر کے جائیں علماء کے مجلس میں، ان سے جا کر پوچھیں. صحابہ دور دور سے آتے تھے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ سے دیہات سے آتے تھے آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے. آپ کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا حلقہ ہوتا تھا، لوگ سوالات کرنے کے لیے آتے تھے، کوئی تاریخ کے بارے میں، کوئی تفسیر کے بارے میں، کوئی فقہ کے بارے میں، کوئی میراث کے بارے میں، ایک چیز کے بارے میں لوگ آ کر پوچھتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. معاذ بن جبل سید العلماء ہیں، لوگ دور سے آتے تھے پوچھنے کے لیے. اب تو علم نشر و اشاعت پر آ گیا ہے، علماء کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی پڑھ کر عمل کر لیں گے. اس لیے علم کے لیے سفر کرنے کا مزاج بھی ختم، علم کے لیے علماء کے مجلس میں جانے کا معمول بھی ختم. اب تو علم میرے ہاتھ میں ہے، بٹن دباؤں گا موبائل کا، دیکھ لوں گا علم کیا ہے. لو جی، اسی میں علم ہے، اسی میں ساری دنیا کا گند ہے، اسی سے علم سیکھ لوں گا، اسی سے عمل کر لوں گا. نہ علماء کی مجلس کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کے پروں میں رہنے کی ضرورت ہے، نہ یہاں سے وہاں تک چل کے جاوے اور سارے فرشتوں کی اور ساری سمندر کی مچھلیوں کی دعاؤں کا مستحق بنے، اس سب سے محروم. اب تو بڑے خوش ہیں کہ علم تو موبائلوں پر آ گیا ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ارے میرے چاند، تو اس رواج کے ماحول سے نکلتا، اس روایت کے ماحول سے نکلتا اور یہ سوچتا کہ صحابہ نے کس طریقے سے آپ سے علم حاصل کیا ہے، تابعین نے کس طریقے سے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم حاصل کرو پچھلوں کے طریقوں پر، علم حاصل کرو پچھلوں کے طریقوں پر. عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر. اس لیے دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں. ان سے فارغ ہونے والے فضلاء، ان سے نکلنے والے متخرجین، ان سے فارغ ہو کر نکلنے والے علماء، وہ کارخانوں کے اندر مشینیں بنتی ہیں، وہاں سے نکل کر پھر یہ مشینیں مختلف شعبوں میں استعمال ہوتی ہیں. بالکل خدا کی قسم اسی طرح دینی مدارس یہ قادم سازی کے کارخانے ہیں. یہاں علماء تیار ہوتے ہیں، پھر ان کے استعمال کی جگہ مساجد ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دینی مدارس یہ تو درخت کے تنے کی طرح ہیں. دینی مدارس یہ درخت کے تنے کی طرح ہیں، اور ان کے اندر کی شاخیں، ان درختوں کی شاخیں، ان کی ٹہنیاں یہ علماء اور مساجد کی طرح ہیں، اور عوام الناس بے شمار یہ سب پتوں کی طرح ہیں. جب تک ان ٹہنیوں کا تعلق اس طرح سے اور جب تک ان پتوں کا تعلق ان ٹہنیوں سے رہے گا، ان میں تازگی رہے گی. اس لیے میرے دوستو عزیزو، بہت ضروری بات ہے کہ علم علماء کی صحبت اور مجالس سے حاصل کرو. علماء کو چاہیے اپنا وقت فارغ کریں عوام کے لیے، اور اس کا بہترین موقع مسجد کا ماحول ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہ کر، مسجد کے ماحول میں علماء کو چاہیے کہ روزانہ وقت فارغ کیا کریں، روزانہ علماء مسجد کو وقت دیں. امام کو چاہیے کہ نماز کے ساتھ ساتھ بچوں کو نماز قرآن سکھلائے. ہر دو نمازوں کے درمیان امام قرآن کا مکتب قائم کر سکتا ہے. امام کو فارغ کیا ہے ہم نے مسجد کے لیے، اس کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، اس کے ذمے ان آنے والے مقتدیوں کی اتحیات درست کرانا، ان مقتدیوں کی ثنا درست کرانا، ان مقتدیوں کا قرآن ٹھیک کرانا، انہیں سورہ فاتحہ سکھلانا. ان آنے والے عوام کو امام کے ذمے ہے جو نماز پڑھا رہا ہے یہ نماز ان کو خود سکھلائے، انہیں رکوع کر کے دکھلائے، کیا مقدار جھکنے کی ہونی چاہیے، سجدے میں ہاتھ کہاں رہنے چاہیے. ایک چیز امام کے ذمے ہے آنے والے مقتدیوں کو سکھلانا. میں بڑا دل چاہتا ہے کہ ہر مسجد میں
ہر مسجد میں علماء اور ائمہ یہ آنے والے نمازیوں کی نماز کو کی صحیح مشق کراویں. یہ ہے دین کے قائم ہونے کا ذریعہ. یہ میٹنگیں کرنے سے معاشرہ درست نہ ہوگا، میٹنگیں کرنے سے معاشرہ درست نہ ہوگا. اس لیے نبوت کے طریقے کی طرف آؤ، نبوت کے طریقے کی طرف آؤ. میں ہر نمبر پہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے طریقے کی طرف آؤ. یہی طریقہ تھا کہ مسجد میں آنے والوں کو صحابہ نماز خود سکھلاتے تھے. ایک دوسری بات یہ ہے، خود اپنی نمازوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر کمال پیدا کرنا ہے. مولانا علی اصغر فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنا ایمان اور عبادات میں ترقی کرنے اور کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. جماعت میں نکل رہے ہو، اسباب، دکان، مکان، بیوی، بچے ساتھ نہیں ہیں، یہ بہترین موقع ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا. یہ موقع ہے نماز میں دھیان کی مشق کرنے کا. یہ موقع ہے، یہ موقع ہے. بیوی، بچے، کھیت کیار ساتھ نہیں ہے. آگے کوئی کہے گا یہ کام ہے، وہ کام ہے، اسے ہمیں دھیان نہ جمے گا. بہترین موقع ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنانے کا اور نوافل کی کثرت کا اور نماز میں اللہ کا دھیان جمانے کا اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا بہترین موقع ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی ہے. اس طرح ہمیں اپنی نمازوں پر یوں مشق کرنی ہے. تعلیم حلقوں میں اس طرح جم کر بیٹھو. جدھر جو ہے واپس جا رہے ہیں اول تو یہ توبہ کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلے. اس پر ہر ایک استغفار کرے کہ میں اللہ کے راستے میں کیوں نہ نکلا. نہ نکلنے کو اپنی کوتاہی سمجھے، نہ نکلنے کو جرم یقین کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر بلا عذر اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں مجرم قرار دو. وہ تو جنہیں عذر ہوتا تھا وہ بھی رویا کرتے تھے، جنہیں عذر ہوتا تھا وہ رویا کرتے تھے. تفیض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. اللہ کے راستے میں نکلنے میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اس غم میں کہ ہم نکل نہ سکے فلاں عذر کی وجہ سے. لیکن دوستو عزیزو، کتنے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اور مشغولی عذر نہیں ہے. مشغولی تو موت تک ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. مشغولی عذر نہیں ہے. کتنے بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں جسمانی کوئی عذر نہیں ہے مگر اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے. آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جو جسمانی طور پر معذور نہ ہو اور اللہ کے راستے میں نہ نکلے، بلکہ جسمانی معذور نکلے ہیں. جسمانی معذور نکلے ہیں. عمر بن جموح اتنے لنگڑے تھے کہ چل نہیں سکتے تھے. فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں. بیٹوں نے منع کیا، یہ نکلے. اب میں تم معذور ہو. عرض کیا کہ میں جنت میں صحیح پیر سے جاؤں گا یا لنگڑا جاؤں گا؟ فرمایا صحیح پیر سے جاؤں گا. تو نکلے فوراً اللہ کے راستے میں. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عمر بن جموح کو کہ وہ جنت میں صحیح پیر سے چل رہا ہے. مقداد رضی اللہ تعالیٰ اتنے موٹے صحابی تھے کہ ان کے تخت سے ان کا گوشت باہر لٹک جاتا تھا، اتنے بھاری بدن تھے. ہر سال نکلتے تھے اللہ کے راستے میں. لوگوں نے کہا مقداد تم معذور ہو، تمہارا بدن وزن زیادہ ہے، تمہارا بدن بہت بڑھ گیا ہے. مقداد تم معذور ہو. پر کیوں، کیا اسے کیا معذوری ہے مجھے؟ لوگ کہتے کہ تمہارا بدن بھاری ہے. تو فرماتے اللہ نے میرے عذر کا انکار کیا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری بدن ہو، ہر حال میں نکلو. اس لیے میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں. تم بدن کے ہلکے ہو یا بھاری ہو، نکلو اللہ کے راستے میں. اس لیے میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نہ نکلنے سے کوئی عذر نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا دوستو عزیزو، سارا مجمع اس کا عزم کرے، استغفار کرے اس پر کہ ہم اس راستے میں کیوں نہ نکلے. امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں سے بنی ہے، یہ مرتد ہوتی رہی، یہ کلمہ بغیر مرتی رہی اور یہ دنیا سے بغیر نماز جنازہ کے جاتی رہی. کتنے ہیں جنہیں جلا دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، کتنے ہیں جو نماز سے محروم ہیں، کتنے مسلمان مرنے والے ایسے ہیں جو غسل سے اور کفن سے محروم ہیں. صرف خدا کی قسم وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان نے مال کمانے کو، اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کو،
اپنے ذکر و تلاوت کو کام سمجھا، اللہ کے راستے میں پھرنے کو کام نہیں سمجھا، خدا کی قسم، پھر خدا کی قسم، دنیا میں جتنا ارتداد ہے وہ صرف دعوت کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ دین کے سارے شعبے اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن امت اس ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ جب تک مسلمان دعوت کی نسبت پر صحابہ کی طرح دین کو لے کر حرکت میں نہ آئے، اس وقت تک امت اس ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ ان سارے شعبوں کی ضرورت ہے ان کے لیے جن میں علم کی طلب ہے، یہ سارے شعبے ان کے لیے ہیں جن میں دین کی طلب ہے۔ امت بے شمار ہے، سمندر کا سمندر ہے امت کا، جو باہر چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ یہ کہتا ہے حلال کمانا عبادت ہے، موسیٰ فرماتے تھے جو امت مرتد ہو رہی ہو حلال کمانا جرم ہے، اللہ پوچھیں گے تیرے سے، تو خوش نہ ہو کہ میں حلال کما کے بچوں کو پال رہا ہوں، خوش نہ ہو، اللہ تجھ سے حساب لیں گے اس کا کہ میرے نبی کی امت جو میرے نبی کے فاقوں سے بنی تھی وہ مرتد ہو رہی تھی، تو گھر بیٹھ کر کمانے کو سمجھ رہا تھا کہ یہ دین ہے۔ اللہ پوچھیں گے تجھ سے قیامت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال کمانے والے کو یوں ہی انبیاء اور شہداء کے ساتھ شامل کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس دین کی محنت کے مقابلے میں حلال کمانے کو ہمیشہ جرم سمجھا ہے۔ آپ ذرا سر اٹھا کے دیکھو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے پڑھو صحابہ کو، پتہ چلے گا کہ دعوت کی نقل حرکت کے لیے صحابہ نے کیا کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو سے مقابلے کے لیے نکلا کرتے تھے، ہر چیز غلط بات ہے۔ وہ کوئی وقتی تقاضا کبھی کبھی ہوا ہے، ورنہ صحابہ کا خروج امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، صحابہ کا نکلنا امت کو علم پہنچانے کے لیے، صحابہ کا نکلنا امت کو ہدایت پر لانے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ میدان قتال بھی دعوت کو نہیں چھوڑتے تھے کہ اب بھی یہ مان جائیں اور اسلام پر آ جائیں۔ یہ تو انتہائی تنگ ذہنی اور انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ صحابہ کی نقل و حرکت کو محض قتال پر محمول کیا جاوے، یہ تو بہت تنگ نظری کی بات ہے۔ ورنہ اصل مقصد یہ تھا خروج و نقل و حرکت کا کہ ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے علم کو کیا کروں، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کی بھی خبر نہیں ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو کلمہ کے الفاظ کی بھی خبر نہیں ہے۔ امت کی یہ نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ اس اختلاط سے علم جاہلوں میں آوے، ایمان ان لوگوں میں پہنچے جو ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ تھی اصل بات۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جتنے اس وقت نہیں نکل رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں کو، یہ روتے ہوئے جائیں، استغفار کرتے ہوئے جائیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے اس غم اور ان کے استغفار سے اللہ انہیں آگے کام کے لیے قبول کر لے، ورنہ اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے۔ اللہ نے تو خود چنے ہوئے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے ہم دوسروں کو لائیں گے، تمہیں ہٹائیں گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، صحابہ کے بارے میں کہہ دیا اللہ نے۔ حالانکہ اللہ نے منتخب کیا ہے ان صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے اور آپ کی نصرت کے لیے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھی یہ کام چھوڑ دو گے، یہ کام نہیں کرو گے اور نبی کی مدد نہیں کرو گے اس کام میں، اور دعوت اللہ کو چھوڑ دو گے، تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ یہ اللہ صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ اس لیے پورا مجمع اس پر استغفار کرے، اے اللہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا گناہ ہے۔